بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا آپ کو اعزاز ملا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کلام کی خود تحسین فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسان، آپ نے میری نعت پڑھی ہے تو کیا آپ نے میرے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نعت پڑھی ہے؟ تو جناب حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، محبوب، میں نے آپ کے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نعت پڑھی ہے۔ نعت سے مراد شان کو بیان کرنا، قصیدہ بیان کرنا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے سناؤ کہ تم نے حضرت صدیق اکبر کی کیا شان بیان کی ہے۔ اب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ میں اس قصیدے کی ایک ربائی یعنی 4 لائنیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل آپ حضرت صدیق اکبر کی شان کا اندازہ کیجئے کہ ان کی تعریف سننے کے لیے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ حضرت حسان سے فرما رہے ہیں کہ اے حسان، مجھے سناؤ کہ شان صدیق کیا ہے۔ تو حضرت صدیق کی شان سننا یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سننے والا بن جائے۔ اب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قصیدہ پڑھا اس کی ایک ربائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریہ اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس شعر کے اندر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 شانیں بیان فرمائی ہیں، اور ان 5 شانوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ اس دنیا کے سب سے سچے انسان کے سامنے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت حسان کہتے ہیں کہ اے اپنے دوستوں کی بہادری کا ذکر کرنے والو، اے اپنوں کے دلیر ہونے کا بیان کرنے والو، جب تم اپنے بھائیوں کی بہادری کا، دلیری کا، شجاعت کا ذکر کرو تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیری کا ذکر کرو، کیونکہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، آپ کی بہادری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرحلہ میں جنہوں نے تحفظ فراہم کیا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو دفاع کرنے والے ہیں، اور خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ اشجع الناس یعنی لوگوں میں سب سے بڑے بہادر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب حضرت حسان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی بہادری کا ذکر کرو تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرو، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کچھ سر انجام دے چکے ہیں، ایسے دلیرانہ کام سر انجام دے چکے ہیں کہ جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری انسانیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے انصاف پرور اور سب سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانیت میں سب سے بہترین قرار دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا متقی قرار دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا منصف قرار دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد
انسانیت میں سب سے بڑھ کر وعدوں کو وفا کرنے والا قرار دیا۔ اب یہ 5 صفات ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی بیان کی ہیں، اور بیان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ہیں کہ آپ سب سے بڑے بہادر دلیر ہیں، آپ انسانیت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، آپ انسانیت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے منصف اور سب سے بڑھ کر وعدے کو وفا کرنے والے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاف حقیقت ایک حرف کو بھی برداشت نہیں فرماتے، جو خلاف حقیقت کسی انداز کو نہ قبول کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں بلکہ اس کی تردید کرتے ہیں اور اس سے منع فرماتے ہیں، اب میرے محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 5 شانیں سنی ہیں اور خود حکم دے کر سنی ہیں، اور انہی 5 شانوں میں ایک شان ان کا انبیاء اور مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہونا ہے، تو نبی علیہ صلاۃ والسلام نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، الفاظ تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تحسین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہوا ذاکا، اے حسان جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری شان رب ذوالجلال نے میرے دوست حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہیں، جو آپ نے کہا ہے وہ تمام اوصاف، وہ خوبیاں، وہ ساری کی ساری خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت صدیق کو عطا فرمائی۔ اب دوستان مکرم، جو علماء ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو قبول فرما لیں تو وہ بھی حدیث کے درجہ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ حدیث تقریری ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کی بات کو سن کے قبول فرمایا۔ اب ہمارے محبوب کی حدیث کے مطابق انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے دلیر انسان حضرت صدیق اکبر ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین حضرت صدیق اکبر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق انبیاء اور مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے منصف اور سب سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شانیں عطا ہوئیں ان شانوں کو سمجھنے اور انہیں تسلیم کر کے آپ کے ساتھ محبت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔